موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو واپسی میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو ہوگا کہ حضرت اگر آپ نے میرے ساتھ ہی جانا تھا تو غریب کا ڈیلا نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو بنتا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہی تھا، عاشقو توجہ کرنا، کچھ بات کرنے لگوں، اگر جانا ہی تھا تو میرا ڈیلا نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جب انہوں نے سوال کیا ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا اسرائیل تو آیا تھا نبی کی بارگاہ میں، تو آیا تھا نبی کی بارگاہ میں، اور تو نبی کی بارگاہ میں آ کر حکم سنا رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا، تو نے یہ نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کی۔ میں نے کہا کہ آج تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہے، کل تو نے حسین کے نانا کی بارگاہ میں جانا ہے، تجھے آج ہی ادب سکھا دیا جائے کہ مدینے والے کی بارگاہ میں بے ادبی نہ کرنا جائے۔ میں نے کہا تجھے آج ہی ادب سکھایا جائے، کیوں کہ اگر میں موسیٰ ہو کر تیری آنکھ کا ڈیلا نکال سکتا ہوں تو مدینے والا تیری جان ہی نکال دے گا۔ تو اس لیے تجھے یہ بتایا کہ عام بندوں کی بارگاہ میں جایا کر تو حکم سنایا کر، نبی کی بارگاہ میں جایا کر تو عرضی سنایا کر۔ تو دوستان محترم پتہ چلا کہ جو اختیار ہمارے پاس نہیں ہے خدا کے نبی کے پاس ہوتا ہے۔ ایک صحابی آ گیا میرے آقا کی بارگاہ میں، اور صحابی بھی بڑے کمال کا، اور صحابی ہر صحابی ہے ہی کمال کا، جس نے دیکھا آقا کے چہرے کو ہو، آقا یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا آپ شاید اتنے حیران اس لیے اس بات کے اوپر ہو گئے، صحابی کا روزہ ٹوٹ گیا، صحابی کا روزہ، صحابی یا رسول اللہ حدیث ہے روزہ ٹوٹ گیا۔ اچھا میرے آقا تاجدار کائنات، اچھا مجھے آپ سے ایک میں تھوڑی توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے جی؟ حلے فائل بند ہے۔ نعرہ لگائیں ایک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، ابھی اس بات کو کہ صحابی نے آ کر کہا کہ میرا اس بات کو ایک منٹ یہاں پر روکیں، آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ کیا ہے؟ آپ نے بتانا، میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ بولیں، سب کو پتہ ہے، بس تھوڑا سا بولیں۔ ہاں آگے آگے، یہی ہے نا۔ اچھا اب یہ بول اس لیے نہیں رہے کہ یار ایمی کتے بول کے پھنس نہ جائیے، اور اللہ کے بندے صرف باقی میں نہیں خطاب کرنا ہے، آپ سے نہیں کرواتا، بس اس بات کا جواب۔ یہ قبلہ نے میری تھوڑی سی مدد کی ہے، اللہ سلامت رکھے صاحب، آپ پتہ ہے نا آپ سب کو، اور سر تو ہلا دیں، پتہ ہے نا، ڈھیر پتہ ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ جو صدیوں بعد آئے ہیں، آپ جو صدیوں بعد آئے ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، اس صحابی کو نہیں پتا تھا جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھئی دیکھیں نا روزہ ٹوٹا ہے، میرے آقا نے فرمایا غلام آزاد کرو، میرے آقا نے پہلے شریعت کا مسئلہ ہی بتایا، غلام آزاد کرو۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو آپ غلامتی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ میں تو بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ ایک رکھیا تھے کہ 60 پھر۔ میرے آقا نے کہا بیٹھ جاؤ کچھ کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے۔ دنیا کا کوئی عالم شریعت کے اس مسئلے سے ایک جملہ بھی آگے نہیں بول سکتا۔
کوئی ایک جملہ بھی آگے نہیں بول سکتا مگر یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ اختیار والے کی بارگاہ ہے. میرے آقا شریعت جو بتاتی تھی صحابی کر نہیں سکتا تھا, اور صحابی جانتا تھا کہ شریعت سے آگے جس کی بات چلتی ہے وہ مصطفیٰ ہے, اور جن کا اختیار ہے وہ مصطفیٰ. وہ بیٹھ گئے, کچھ دیر بعد آئیں صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا. میرے آقا نے کہا وہ صحابی کہاں ہے جس کا روزہ ٹوٹا؟ جی یا رسول اللہ بیٹھا ہوں, حاضر ہوں. فرمایا پاس آؤ. وہ پاس ہے. فرمایا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, مدینہ کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے, تیرا کفارہ ادا ہو گیا. اس نے دیکھا کہ رحمت مصطفیٰ جوش پر ہے, آگے ہوا. کہا یا رسول اللہ مدینہ وچ تے میں تو وڈا مسکین ہی کوئی نہیں. کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا آقا میرا کفارہ مینوں ہی دے دیو. اب میرے آقا مسکرا پڑے, اور میرے آقا نے فرمایا جا یہ خود کھا لے اور بیوی بچوں کو کھلا دے. اب نہیں آپ سمجھ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے آقا فرمایا خود کھا لے, بیوی بچوں کو کھلا دے, تیرا کفارہ ادا ہو گیا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں آقا کے پاس اختیار نہیں, کسی کو کچھ دے نہیں سکتے, کچھ مالک نہیں ہے, ارے صحابی تو بتا رہا ہے کہ شریعت سے آگے جس کا حکم چل جاتا ہے وہ مصطفیٰ. اب ہم اختتام کی طرف تھوڑا سا میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں. اچھا جی کتنی چیزیں ہو گئیں بولو؟ پہلی کیا تھی؟ اب سب نے مل کر بولنا ہے. پہلی کیا تھی؟ دوسری, تیسری اختیار. اول ہونا, علم ہونا, اختیار ہونا. اچھا اول ہونا, علم ہونا, اختیار ہونا. یہ سیالکوٹ کی سرزمین ہے. میرا بھائی اس وقت ایک کراچی میں ہے اور ایک لاہور میں ہے. مجھے اس وقت اگر کراچی والے بھائی کی کال آئے کہ فرحان بھائی مجھے اس وقت امیڈیٹلی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے, آپ میری مدد کریں, میرے پاس آئیں. توجہ کرنا, میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا پیارے بھائی مجھے علم بھی ہوا, میں اختیار بھی رکھتا ہوں, اول بھی ہوں, مگر پھر بھی پیارے میں تیرے اوپر یہ شفقت مہربانی رحمت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں اگلا جملہ بولوں گا. وہ پوچھے گا کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ اول بھی ہوں, علم بھی ہے, اختیار بھی ہے, پر پیارے بھائی میں تیرے قریب نہیں ہوں. آئے نا یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جملے ایسے ہی بولے جاتے ہیں تو کوئی ایک ہفتہ کبھی میرے ساتھ گزاریں, آپ کو پتہ لگے راتوں کی کتنی تنہائیاں لگ جاتی ہیں. پیارے میں کہوں گا, میں ہاتھ جوڑ سکتا ہوں, پیارے میں تیرے قریب نہیں ہوں, میں قریب نہیں ہوں, میں قریب نہیں ہوں. فرمایا پیارے تجھے تو عالمین کی رحمت بنایا ہے, اگر تجھے قریب قربت نہ دی گئی پیارے تو رحمت نہیں ہو سکتا. اے میرے مولا اپنے محبوب کو تو نے کتنا قریب کیا. خدا کے قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ارے عاشقو مصطفیٰ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہاتھ اٹھا لو ذرا, سارے ہاتھ اٹھا لو, ہاتھ نیچے نہیں رکھنا. یہ جملہ آپ کو تحفہ دینے چلا ہوں, جانوں سے قریب, جانوں سے قریب. شاہ جی قبلہ یہ جان سے قریب ہونا کیا ہوتا ہے؟ آیت آپ جانتے ہیں, توجہ, ہاتھ نیچے نہیں. یہ جان سے قریب ہونا کیا؟ وہ اقبال ساؤنڈ سسٹم, وہ ڈبے جو پڑے ہیں وہ میرے قریب ہیں. توجہ, میں بتا رہا ہوں جان سے زیادہ قریب ہونا کیا ہوتا ہے. علماء کرام کی خاص توجہ, وہ اقبال ساؤنڈ, وہ ڈبے میرے قریب ہیں, لیکن ان کی نسبت یہ ویسٹ کوٹ بالا بھائی میرے زیادہ قریب ہے, ان کی نسبت یہ فیضان بھائی میرے زیادہ قریب ہے, فیضان بھائی کی نسبت یہ ٹیبل میرے زیادہ قریب ہے. توجہ,
یہ ٹیبل میرے زیادہ قریب ہے، ٹیبل کی نسبت یہ سٹینڈ، یہ مائک میرے زیادہ قریب ہے، اس مائک کی نسبت یہ میرا ویسٹ کوٹ میرے زیادہ قریب ہے، اس کوٹ کی نسبت میرا لباس میرے قریب ہے، اس لباس سے زیادہ میری جلد میرے قریب ہے، میری جلد سے زیادہ میرا خون نزدیک ہے، اور خون سے زیادہ میری جان قریب ہے، اور جان سے زیادہ مصطفیٰ قریب ہے۔ یہ کیا آپ نے یہ کیا پہلا جملہ کیا بولا آپ نے؟ ہم زندہ نبی کے، ہم زندہ، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم زندہ نبی کے۔ نعرہ اب آپ نے لگانا ہے، میں پہلے بات مکمل کر لوں۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ جلدی سے آئیں۔ پہلی کیا تھی؟ سب بولیں، سبق یاد ہونا چاہیے، سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اے لنگر کھا کے جانا لگا ہم چھڑ دے ہو۔ وہ رات نا وہ پروگرام تھا، صبح مجھے کال ہے، وہ کہتے بندے کہہ رہے یہ علامہ صاحب نے چس کرا دی تھی، خطاب کیتا جے دلیل نہ دے دے چس کراتی علامہ صاحب نے۔ نال والا بندہ کہندا کیا کی؟ کہندا اے نہیں پتا پر لنگر بڑا سوادی سی۔ تو میں اس لیے اپنے خطاب میں اپنے سامعین کو سبق یاد کروا دیتا ہوں، کیونکہ جو چیز یاد ہوتی ہے وہ بھولتی نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ آپ نے توجہ رکھنی ہے، زندہ نبی، یہ زندہ والی بات آپ نے تیار رہنا ہے۔ پہلی کیا چیز تھی؟ کیا؟ اول، دوسری علم، تیسری اختیار، چوتھی قربت، چوتھی قربت۔ اچھا کیا یہ چار چیزیں ہوں؟ ذرا سنیں۔ ایک غریب بندہ تھا، وہ ایک پنڈ کے چودھری کے پاس چلا گیا، چودھری صاحب میری بچے کی شادی ہے، کوئی تھوڑا سے 1.5-2 لاکھ ادھار دے دیں، شادی ہو جائے، پھر وہ کنک یا گندم کسی موقع پر آپ کو واپس کر دوں گا۔ چودھری سردار ساری زندگی ٹھیکیداری کرتے گزر گئی، غریب کو کہنے لگا کل آنا، پیسے لے جانا۔ کل آیا یہ غریب اس چودھری کے دروازے پر، دروازہ نوک کیا، ملازم نے آگے دروازہ کھولا، اس نے ملازم کو بتایا کہ چودھری صاحب نے کہا تھا کل آ کر پیسے لے جانا۔ یہ کہتا آؤ، چودھری صاحب اپنے روم کے اندر ہے، طبیعت ذرا خراب ہے، آؤ چودھری صاحب کے روم کے اندر۔ چودھری صاحب اول بھی ہیں، چودھری صاحب کو علم بھی ہو گیا، قربت بھی قائم ہو گئی، اور اختیار بھی ہے، پیاسے کبڑ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ پوری توجہ، یہ غریب بندہ چلتا چلتا اس چودھری کے دروازے کے اوپر آیا، اس نے وہ دروازہ کھولا، آگے بیڈ کے اوپر چودھری لیٹا ہوا تھا، اس نے ابھی جا کر چودھری سے پیسے مانگے ہی تھے، چودھری وفات پا گیا۔ چودھری وفات پا گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، توجہ، اس کی روح پرواز کر گئی۔ چار چیزیں تھیں مگر رحمت نہ کر سکا کیونکہ مردہ ہو گیا۔ چار چیزیں تھیں، رحمت نہ کر سکا کہ مردہ ہو گیا۔ پیارے، تجھے عالمین کی رحمت بنایا ہے، اگر تجھے زندگی نہ دی گئی تو رحمت نہیں ہو سکتا۔ پیارے، تیرے پاس زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے کہنے دو، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ چبن میں رہ کر خاروں کی پھول زندہ ہے۔ جشن میلاد منا کر بتا رہے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ پیارے، آپ ہیں رحمت للعالمین، اور اگر زندگی نہ ہو تو رحمت کیسی؟ سنیے ماشاءاللہ۔ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ علامہ نظر حسین۔ آپ نے علامہ نہیں بولا لیکن مجھے پتہ تو لگ گیا۔ جی دیکھیں، انہوں نے صرف نام ہی بتایا، میں نے ان کے ذوق اور علم کی باریکی سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ بندہ عالم ہے۔ اب یہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے کہ گھڑی تو ویسے میرے پاس بھی ہے۔ میں نے کیا کہا جی؟ پانچویں چیز کیا ہے؟ زندگی۔ بولو سب مل کر، کیا ہے؟ زندگی۔ سننا ذرا یہ زندگی کیسی ہے۔ میں قرآن سے، اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یار آپ دیکھو، اللہ نے آنکھ دی، ہاتھ دیے، کان، سب کچھ دیا، کتنی نعمتیں دیں،
کبھی نہیں کہا میں نے تم پر احسان کیا، اللہ نے محبوب دیا تو کہا میں نے احسان کیا۔ محبوب دے کر کیا فرمایا؟ لقد کو، یہ قرآن ہے۔ اب یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ قبلہ علامہ صاحب آپ کے امام مسجد اور خطیب نے پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں گھڑی۔ خطاب ختم ہو، مجھے علامہ صاحب کہیں پیارے فرحان بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ، پہلی ملاقات تھی، مزہ آیا آپ کی گفتگو سن کر، یہ میری طرف سے گھڑی قبول کریں۔ یار علماء بھی ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں۔ قبلہ یہ گفٹ آپ کے لیے، یہ گھڑی پکڑیں گفٹ، میں کیڑا نہ کرنی ہے، میں جی بسم اللہ دے دیں، میں رکھ لوں، آپ کی محبت سر آنکھوں پر، سپاس گزار ہوں آپ کی محبت کا۔ توجہ، پہلے گھڑی دے دی، میں نے قبول کر لی، خطاب ختم ہو، میں جانے لگوں اور علامہ صاحب ریسیو کرتے وقت پیارے بھائی دیکھیں، چونکہ میں تو ہوں امام مسجد، فجر کی نماز ٹائم پر، ظہر کی ٹائم پر، عصر کی ٹائم پر، مغرب کی ٹائم پر، عشاء ٹائم پر، تو گھڑی آپ لے جائیں گے تو میں ٹائم کہاں سے دیکھوں گا؟ پھر آگے باقی محافل اور اوقات سب وقت، تو گھڑی آپ لے جائیں گے تو میرا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو توجہ میری جانب، نہ فیضان بھی توجہ میری جانب، پھر کہیں کہ فرحان بھائی گھڑی واپس کر دیں، اور میں جیب سے نکالوں، میں نے کہا جی آپ نے دی، آپ کی محبت آپ نے لی، یہ بھی آپ کی محبت، یہ واپس لے لیں۔ اگلے سال اسی طرح عاشق بیٹھے ہوں، سرکار کا میلاد سجا ہو، خطاب ہو رہا ہو، اور علامہ صاحب میرے کان میں کہیں فرحان بھائی پچھلے سال میں نے گھڑی دے کے احسان کیا تھا۔ میں کیا کہوں گا؟ پہلے دی، میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا علامہ صاحب آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کی محبت آپ کا پیار سر آنکھوں پر، مگر اصول یہ ہے جو چیز دے کے واپس لے لی جائے وہ احسان نہیں رہتا۔ مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، آواز آئے۔ میں کہوں گا علامہ صاحب جو چیز دے کے واپس لے لی جائے وہ احسان نہیں رہتا۔ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے محبوب دے کر احسان کیا ہے۔ ارے لوگوں، خدا نے مصطفیٰ کو دیا ہے مگر واپس نہیں دیا۔ فرمایا پیارے میں نے تو تجھے دے کر احسان کر دیا ہے، اور احسان بھی رجسٹرڈ کر دیا ہے، قرآن میں لکھ دیا ہے۔ جملہ سنو پیارے، اب میرا قرآن سچا تب رہے گا جب تو زندہ رہے گا۔ تو فرمایا پیارے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے عالمین کی رحمت ہو تو آپ کے لیے زندگی لازم اور ضروری ہے، تو پیارے ہم نے آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، آخری بات، پھر اجازت لوں گا آپ سے۔ آخری بات، زندگی، آقا کا زندہ ہونا، آقا حیات ہیں، آقا جانتے ہیں۔ میں ایک نام لیتا ہوں، ایک عاشق کا نام ہے، اگر ان کا نام آپ نے سنا ہو، اب یہ آخری لمحے تھوڑی ذرا تڑپیے گا، تھوڑا سا اپنی ذوق اور اپنے سماعت کے لیول کو تھوڑا سا اور بلند کریں۔ میں چاہتا ہوں آج یہ محفل کہیں اور جا کر ختم ہو۔ میں خدا کی عزت کی قسم، میں میرے مالک تیری ذات گواہ ہے، اس محفل سے بڑھ کر قبولیت کی کوئی اور جگہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اور میں 25 سال کی اس چھوٹی سی عمر میں پورا پاکستان گھوم رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں، یہ اسی محفلوں کا کمال ہے۔ بس بات یقین کی ہے، آج یقین، اس یقین پر جو بھی بات کرنے لگا ہوں، یقین پر ایک نام لینے لگا ہوں، ایک عاشق کا۔ ذرا اب تڑپیے گا، ہر بندہ جو اب تک نہیں نہ بولا
اب تک نہیں بولا، جو اب تک نہیں بولا، اب تک نہیں بولا، ادھر آج ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو تیر آزما، دیکھتے ہیں کہ اب کیا کتنی کوشش کرو نہ بولنے کی۔ توجہ، عاشق کا ایک نام لینے لگا ہوں، ان عاشق کو کہا جاتا ہے امام شرف الدین بصیری۔ قصیدہ بردہ شریف جنہوں نے لکھا، امام شرف الدین بصیری ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے۔ وہ دور تھا اور رواج تھا، شعراء یہی کام کرتے تھے، بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے۔ وقت آیا، امام شرف الدین بصیری کو فالج نے آ گھیرا۔ اب بسترے پر پڑے ہیں، سوچتے ہیں شرف الدین بصیری ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا، یہ کیسے بادشاہ تھے کہ تو تعریف کرتا رہا، آج مشکل وقت ہے تو تیرے پاس کوئی نہیں۔ کن کی تعریفیں کرتا رہا بصیری، آج جب مشکل پڑی تو تیرے پاس کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری حاجت کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ اے شرف الدین بصیری، بادشاہوں کے قصیدے لکھ لکھ کے تو نے دیکھ لیے، آج حسین کے نانا کی شان لکھ کے دیکھ لے۔ تھوڑی سی توجہ، آج حسین کے نانا کی شان لکھ ذرا۔ پھر امام شرف الدین بصیری نے رات کی تنہائیوں کے اندر قصیدہ بردہ لکھا، مولا یصلی وسلم دائما، یہ سارا قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ لکھا۔ توجہ کرنا، تڑپنا۔ لیکن امام بصیری نے جس یقین کے ساتھ لکھا، جس پیار کے ساتھ لکھا، جس محبت کے ساتھ لکھا، جس چاہت اور عقیدت کے ساتھ لکھا، رات کو لکھا اور اسی رات خواب میں سرکار تشریف لے آئے۔ میں ایک دعا کرتا ہوں، اگر آپ تڑپ سے ایک دعا کرتا ہوں، اے میرے مالک، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اے میرے مالک کبھی وہ نیند ہمیں بھی سلا دے جس میں آمینہ کا لال تشریف، کبھی وہ نیند ہمیں بھی نصیبوں میں آئے۔ امام بصیری سوئے لکھ کر، رات کو خواب میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ سبحان بھائی اور پیارے توجہ کرنا، آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ میرے آقا خواب میں تشریف لائے تو آ کر فرمایا، بصیری وہ جو رات میری نعت لکھی ہے وہ تو سناؤ ذرا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو رات نعت لکھی ہے بصیری وہ تو سناؤ ذرا۔ امام شرف الدین بصیری میرے آقا کو سنانے لگے، میرے آقا مسکرا کے اپنے غلام کو دیکھنے لگے۔ امام بصیری چونکہ کمزوری تھی، نکاہت تھی، جسم فالج میں مبتلا تھا، اب امام بصیری نے ایک دو شعر تو پڑھ لیے، کوئی اگلا مصرع ذہن سے اتر گیا۔ اب امام بصیری پھر پیچھے سے پڑھتے ہیں کہ یاد آ جائے، نہیں یاد آتا، پھر پیچھے سے پڑھتے ہیں یاد آ جائے کہ میں آقا کو پورا قصیدہ سنانوں، نہیں یاد آتا، پھر کوشش کرتے ہیں نہیں یاد آتا۔ امام بصیری کوشش کرتے ہیں یاد نہیں آتا، میرے آقا مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوشش کیے جا رہے ہیں، نہیں یاد آ رہا۔ میرے آقا نے فرمایا، بصیری تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتاؤں کیا لکھا تھا، تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دوں کیا لکھا تھا۔ میرے آقا تاجدار کائنات کی رحمت کو جوش آیا، میرے آقا نے پھر اپنا دست کرم اٹھایا، میرے پھر آقا نے اپنا دست شفا اٹھایا اور امام بصیری کے وجود کے اوپر پھیرا۔ صبح جب امام بصیری اٹھے، جسم تو تھا مگر فالج نہیں تھا، جسم تو تھا مگر فالج نہیں تھا۔ اور اب جو آپ کو بات کرنے لگا ہوں، میرے آقا نے عنایت کیا فرمائی۔ امام شرف الدین بصیری نے جو صبح سرہانہ اٹھایا، سر کا نیچے سرہانہ اٹھایا تو سرہانے کے نیچے آقا کی کملی مبارک موجود تھی، آقا کی کملی مبارک سرہانے کے نیچے۔ یہ جو پیارے بھائی آپ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں نا، آپ بیٹھ جائیں، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں آپ پیارے، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو چھوٹے، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، گر طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔
یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، بغدادیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا۔ امام شرف الدین بصیری صبح اٹھے، جسم تو تھا مگر فالج نہیں تھا، سرہانہ اٹھایا تو نیچے، سب بولو نیچے کملی مبارک موجود تھی۔ یہ 2 دفعہ آپ نے بولنا ہے، نیچے نیچے۔ اچھا، اس بات کو یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکھیں کہ جب صبح اٹھے سرہانے کے نیچے کملی مبارک موجود تھی، ایک لمحے کے لیے اس کو رکھیں۔ تھوڑا سا آگے جا کر پھر واپس آنا چاہتا ہوں۔ امام شرف الدین بصیری صحت یاب ہو کر نا صبح باہر نکلے تو گلی کی نکر پر ایک بابا جی کھڑے امام شرف الدین بصیری کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ نسبت والوں بولو، ایک بابا بزرگ جی سفید داڑھی والے امام شرف الدین بصیری کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ امام شرف الدین بصیری پریشان ہو گئے، یہ بابا جی کیوں مسکرا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، حاجت کیا ہے؟ امام شرف الدین بصیری نے کہا سننا، توجہ، کہا جا کے پوچھ لوں بابا جی خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ امام شرف الدین بصیری نے جا کے پوچھا بابا جی خیر ہے، دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ بابا جی نے کہا بصیری وہ رات والی نعت مجھے بھی سنا دے، وہ رات والی نعت مجھے بھی سنا دے۔ امام شرف الدین بصیری حیران، تجھے کس نے بتا دیا؟ وہاں تو تھا کوئی نہیں۔ امام شرف الدین بصیری نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ بزرگ بولے اے بصیری تو نہیں جانتا مگر جب آقا تیرے گھر جلوہ گر تھے 70 اولیاء تیرے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ 70 اولیاء، 70 اولیاء، جہاں 70 اولیاء، 70 اولیاء، 70 اولیاء۔ اچھا، سرہانہ اٹھایا تو چادر موجود تھی کملی مبارک میں۔ ہم بات کیا کر رہے تھے؟ نا لنک کہاں سے ہوا تھا؟ حیات، زندگی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اول ہونا، دوسری علم، تیسری اختیار، چوتھی قربت، پانچویں زندگی، حیات ہونا، موجود ہونا، زندہ ہونا۔ سرہانہ اٹھایا تو نیچے بولو، سرہانہ اٹھایا تو نیچے، ایک یک زبان ہو کر بولو، سرہانہ اٹھایا تو نیچے۔ اب تڑپ لو جتنا تڑپ سکتے ہو۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کملی تو موجود ہو اور کملی والے محمد موجود نہ ہو؟ آئے ہائے، کملی موجود ہو، کملی والا نہ وہ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ حسین کا کون کون چاہنے والا بیٹھا ہے؟ ویسے تو محرم نہیں ہے لیکن شاہ جی آپ نے حیدر کیا، اور ہم ہیں سنی، ہم ذکر حسین کو کسی ایک مہینے میں بند نہیں کرتے، ہم تو ہیں سب کے چاہنے والے۔ جو میرے آقا سے جڑ گیا پھر ہم نے نہیں دیکھا، خواہ وہ حبشہ کا بلال ہی تھا، ہم دیوانے ہو گئے۔ سنو، میرے آقا نے فرمایا شہید زندہ ہے، قرآن نے کہا شہید زندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ بڑی دفعہ علماء سے اس کی تشریح اور تفسیر آپ نے وضاحت سنی ہوگی، آج ایک طالب علم سے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اگر گول دائرہ ہو، بہت بڑا گول دائرہ، یہ پنکھا نظر آ رہا ہے سب کو؟ آ رہا ہے نا؟ یہ اس کے گرد یہ ہے بہت بڑا گول دائرہ، یہ ہے اس کا کل، اور یہ گول، یہ جس اندر چھوٹا گول دائرہ، یہ ہے اس کا جز۔ بہت بڑا گول دائرہ کل، اس کا چھوٹا گول دائرہ جز۔ حسین منی، میرے آقا نے فرمایا میں کل ہوں، حسین میرا جز ہے۔ بولیے ذرا
میں کل ہوں حسین میرا، سب بولو آپ بھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا بات ہے، آپ کا ساؤنڈ بڑا مزیدار ہے ماشاءاللہ. شروع میں مجھے تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تھی لیکن آپ نے اس کو بڑا اچھا کور کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساؤنڈ کا نام بھی اقبال ہے اور آپ کے اقبال میں بھی اضافہ فرمائے. اللہ سلامت رکھے آپ کو، حیاتی ہو. آقا نے فرمایا حسین میرا جز ہے. میں کل ہوں حسین میرا، تھوڑا سا ساتھ دو، میں کل ہوں حسین میرا جز ہے. میں نے کہا فرحان تو کل کے مقام کو تو بعد میں سمجھی، پہلے جز کی شان کو تو دیکھ، پہلے جز کو تو دیکھ. توجہ کرنا، توجہ، جز کو تو دیکھ. میں نے جز کو دیکھا، جز کی شان کو دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گیا. کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین ہے، ساتھ چلنا. کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین ہے. حسین اپنی آل کو قربان کر چکے ہیں، حسین اصحاب کو قربان کر چکے ہیں. وہ آقا کے وفادار، اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. آقا تاجدار کائنات کے کندھوں پر کھیلنے والا نواسا، اب اس کا سر مبارک نیزے کی نوک پر اٹھا دیا گیا ہے اور یہ سر مبارک کوفہ اور شام کے بازاروں میں سفر کر رہا ہے. توجہ کرنا، توجہ. میرے آقا نے فرمایا حسین میرا جز ہے. اور سنو آج ہم سے حسین، سنو مصطفیٰ کی شان، سنو امام حسین کون ہے. میرے آقا نے فرمایا حسین میرا جز ہے. میں نے حسین کو دیکھا، میرا حسین علیہ السلام سر مبارک نیزے کی نوک پر، زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، زبان پر قرآن کا نغمہ، نغمہ جبریل. حسین کے لبوں پر، سر مبارک نیزے کی نوک پر، سر مبارک کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر رہا ہے تو قرآن سنا رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے. دھڑ مبارک کربلا میں، دھڑ مبارک کربلا میں، سر مبارک کوفہ اور شام کے بازاروں میں قرآن سنا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا حسین میرا جز ہے. میں نے کہا اے امام حسین، اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، اے حسین ابن علی، آپ کا دھڑ مبارک کربلا میں ہے، سر نیزے کے نوک پر قرآن سنا رہا ہے، آپ بول رہے ہیں. میرے حسین نے مجھے جواب یہ دیا کہ اے میرے غلاموں یہ جان لو میں مصطفیٰ کا جز ہوں، میں مصطفیٰ کا جز ہوں. میں نیزے کی نوک پر بھی بول رہا ہوں، میں نیزے کی نوک پر بھی بول رہا ہوں. میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جب میں جز ہو کے زندہ ہوں، جب میں جز ہو کے زندہ ہوں تو نانا کل ہو کے زندہ ہوں. جی میں جز ہو کے بھی زندہ تو نانا کل ہو کے کیویں چلا گیا. ہائے ہائے، جب موت جز کا کچھ نہ بگاڑ سکی کل کا کیا بگاڑ لیا. اور کوئی کہ علامہ صاحب کیا ہو، یہ کیا کہہ دیا ہو اسرائیل علیہ السلام. اور نہیں یقین آتا تو پڑھ روایت، یہ اسرائیل علیہ السلام 3 دن تک در مصطفیٰ پہ کھڑا رہا، ہمت نہیں ہو رہی تھی جانے کی، ہمت نہیں ہو رہی تھی. اچھا کوئی کہے کہ علامہ صاحب آقا کو پھر بھی وصال تو میرے آقا نے فرمایا، کہہ سکتا ہے نا کوئی. تو کوئی کہے گا، وہ کہے گا جی حضور کو معذاللہ موت آئی. ٹھیک ہے، جملہ اپنے کہنے کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے ٹھیک ہے، ادب کے ذرا خلاف ہے. میں پتہ کیا کہتا ہوں، موت نے کہا ہوگا. اب تھوڑی سی کچھ وادی عشق میں جانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، بزرگوں اجازت ہے؟ ذرا وادی عشق میں جانا چاہتا ہوں. موت نے کہا ہوگا مولا کتنے لاکھوں اربوں لوگوں کو میں نے مار دیا، کتنے لاکھ مار دیا. جس کا وقت پورا ہوا میں چلی گئی.
توجہ کرنا. موت نے, یہ عشق کی بات ہے, میری اپنی محبت کی بات ہے, کہا ہوگا کہ مالک موت ایک ذائقہ ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, کہ میں کئیوں کے پاس گئی ہوں اور لوگوں کو جا کر ذائقے دیتی رہی ہوں. مولا کوئی بارگاہ ایسی بھی ہو کہ مجھے بھی مزہ آ جائے. سبحان اللہ. تیرے لبوں کے ذائقے نے کوئی بارگاہ ایسی بھی ہو کہ مجھے بھی مزہ آ جائے. تو اللہ نے فرمایا ہوگا اے موت انتظار کر, جس دن تجھے, جملے پہ غور کیجئے گا, جس دن تجھے میرے محبوب کے طلبوں کا بوسہ نصیب ہوگا اس دن تجھے بھی موت مزہ آئے گا. اچھا, مجھے آپ سے اب وہ بات تو میں نے آخری کی تھی لیکن طویل ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے. یہ آپ کی محبتیں تھیں, آپ کا پیار تھا جو میں اتنی دیر گفتگو کی, اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت تھی, اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت نہ ہو تو کس کی زبان چل سکتی ہے. اور میں آپ سب آقا کے غلام ہیں یا نہیں؟ بولیں ہیں یا نہیں؟ اب ہیں یا نہیں؟ تو مجھے یہ بتائیں, غلام فقط صورت سے ہی پیار کرتا ہے یا سیرت سے بھی پیار کرتا ہے؟ کیا غلامی کا حق فقط محبت کا نعرہ ہے, یا اپنے آپ کو ایسی سیرت اور ایسے رنگ میں, مصطفی رنگ میں ڈھال لینا کہ بندہ گلی سے چل رہا ہو اور کوئی دیکھ کر کہے جس کا غلام ایسا ہے ان کا سردار کیسا ہو؟ غلامی حضور کے رنگ میں فنا ہونے کا نام. حضور غلامی, یہ جملہ غلامی حضور کی محبت کے رنگ میں, سیرت کے رنگ میں فنا ہونے کا نام. اور آپ کو آج میں ایک بات بتا دوں, بس یہ لمحہ فکریہ اور یہ پیغام کے طور پر ایک درد دل, اور یہ ایک عجب بات ہے کہ فائل ابھی بند پڑی ہے. اللہ سلامت رکھے. میرا جو دماغ میں پہلے موضوع چل رہا تھا وہ تھا تورات اور انجیل کی روشنی میں مقام مصطفیٰ. ابھی آپ نے سبحان اللہ اس لیے نہیں, انہوں نے آپ نے سبحان اللہ اس لیے نہیں بولا کہ تیسی سبحان اللہ کہیے تو لاما صاحب پھر مڈو شروع کر لائیں. سبق یاد ہو گیا آپ کو؟ پہلی چیز کیا تھی؟ نہیں, ساتھ مل کر بولیں, وحدت پیدا کریں, اتفاق پیدا کریں. پہلی چیز, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں زندگی. یہ 5 چیزیں ہوں تو بندہ رحمت کر سکتا ہے. تو جب بندے کے لیے 5 ضروری ہیں تو وہ جنہوں نے عالمین کے لیے رحمت کرنی ہے. تو بس یہ پیغام آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو, اپنی سیرت کو, اپنے کردار کو آقا تاجدار کائنات کی سیرت کے رنگ میں ڈھالیں. یہ ہندوستان کے اندر لکشمن پرساد ایک ہندو تھا, اس نے ایک کتاب لکھی حضور کی سیرت پر کتاب لکھی. تو لوگ گئے اس کے پاس, نے کہا لکشمن پرساد تجھے حضور کی سیرت اتنی اچھی لگی تو تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ آخری پیغام, کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اور یہ میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں, خصوصاً میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے نسل سنورتی ہے اور بگڑتی ہے. آج میری ماؤں بہنوں کو سیدہ فاطمہ کا غلام ہونا پڑے گا. آج میری ماؤں بہنوں کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے نور لینے کی ضرورت ہے. وہ لکشمن پرساد کے پاس لوگ گئے کہ مسلمان ہو جا, اتنی اچھی سیرت لگتی ہے. اس نے کہا جب نبی کی سیرت پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے کلمہ پڑھ لوں,
آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں تو زبان رک جاتی ہے. بالکل صحیح کیا. آج ہمیں اپنے کردار کو لوگوں سنوارنے کی ضرورت ہے. یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس کو ہمیشہ بھلائی کے لیے استعمال کریں. پیار کا پیغام دیں، محبت کا پیغام دیں، چاہت کا پیغام دیں، امن کا پیغام دیں. یار نفرتیں تو معاشرے میں پہلے ہی بہت ہیں، نفرتیں تو پہلے ہی بہت ہیں. کوئی تو ہو، ہر بندے کو اپنا آپ اصلاح کرنے. ہمارا المیہ یہ ہے، ہم اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہیں، دوسروں کی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں. اپنے من کی دنیا کو آباد کریں، اپنے من کی دنیا کو آباد کریں، مساجد کو آباد کریں. یہ جتنا رش آج محفل پر ہے، کبھی فجر کے وقت بھی اتنا رش ڈالیں. دور دیکھیں نا، میں اب آپ کے سامنے صرف آپ سے بات کر کے چلا جاؤں، میری اجازت نہیں دیتی غیرت. میں نے کل کو جواب دینا ہے مولا کی بارگاہ میں. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں نے حالانکہ یہ کوئی پوچھا نہیں تھا، نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنا نمازی ہوتے نہیں ہوتے، پر ہر طرف یہی حال ہے. 2 صفحے بھی نہیں ہوتی صبح. تو دوستان محترم، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کبھی میلاد مصطفیٰ کی 100% چس لینی ہو نا، مزہ لینا ہو، تو ساری رات آقا کی محبت کے نعرے ماریں. صبح فجر کے وقت امام کے پیچھے آ کر کہیں اللہ اکبر. یہ بات بڑی مشکل تھی. اے ہون نہیں بولنا کسی نے بھی سبحان اللہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. و میری دعا ہے مالک کائنات آپ کی حاضری قبول فرمائے. ہم سب کو جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق عطا